تجربه نزدیک به مرگ. موت کے قریب کا تجربہ۔ زندگی جتنی پرانی ایک چیز، ایک ایسی حالت کہ انسان ایک مختصر مدت کے لیے اپنے جسم سے باہر چلا جاتا ہے اور جسم سے باہر کی دنیا کو درک کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ جاتا ہے۔ اور اس بار میں سخت سردی کے موسم میں جنوبی خراسان صوبے کی طرف روانہ ہوا تاکہ میں ایک مہمان نواز کسان گھرانے کا مہمان بنوں کہ جن کا بیٹا اس طرف سے واپس آنے والا ایک مسافر ہے۔ یہ وہ مسافر ہیں کہ جو اس دنیا سے واپس آئے ہیں اور ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم نہیں پوچھتے ہیں اور وہ خود بتاتے نہیں ہیں، لیکن اب بتانے کا وقت ہے اور سننے کا۔ شنیدن. کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ سال 2007 کا سال تھا، 7 اگست کا دن تھا۔ میں اس دن صبح اپنی اہلیہ کو اپنے آبائی گھر سے ان کی والدہ کے گھر لے کر گیا، کیونکہ ان کے والد اور 2 بھائی فوت ہوئے تھے۔ خدا ان کی مغفرت کرے۔ جی شکریہ۔ وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے کہ میں ابھی تک ان کو نہیں جانتا تھا۔ پھر میں بولیوارڈ کے اندر آیا، شہید بہشتی بولیوارڈ، کون سا شہر؟ بشرویے۔ بشرویے۔ جی، میں نے اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑا۔ وہاں اندر شہید بہشتی بولیوارڈ تھی، ایک سراہا تھا اور ایک طرف جہاد بولیوارڈ، اس کے سامنے شہید بہشتی بولیوارڈ تھا، تو بیچ میں موڑنے کا راستہ تھا۔ ٹرک بھی سامنے سے اس طرف سے آ رہا تھا۔ ٹرک کا ڈرائیور کہتا ہے کہ جب تم پہنچے اور بولیوارڈ سے خارج ہوئے اور اندر آئے تو بالکل رک گئے۔ میں مبہوت ہو کر رہ گیا اور دیکھا تم کھڑے ہو اور صرف مجھے دیکھے جا رہے ہو۔ آپ کس چیز پر سوار تھے؟ میں موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ اچھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کھڑے ہو کر مجھے دیکھے جا رہے تھے، میں جتنا بھی ہارن دے رہا تھا تم مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ ڈرائیور بھی تھوڑا سا گھبرایا تھا اور مجھ کو ٹکر سے بچانے کے لیے اسٹیئرنگ کو مکمل طور پر بائیں جانب موڑ لیتا ہے تاکہ بولیوارڈ کے بیچ والی لائن سے گزر جائے اور مجھ سے نہ ٹکرائے۔ جیسا کہ ڈرائیور خود بتاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے سر سے آدھے میٹر کے فاصلے سے میں موٹر سائیکل کے اوپر سے گزر گیا اور بولیوارڈ کے درمیان آپ کے سر سے آدھے میٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ اوپر سے۔ جی، اس موٹر سائیکل کی جو واحد چیز میرے لیے بچی وہ صرف ایک عدد ٹینکی اور ایک سیٹ تھی۔ ٹرک کے اوپر ریت لدی ہوئی تھی۔ یہ ٹنکی بہت اچھی ہے کیونکہ ابھی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے آپ جا کے آرام سے ایک بار کارڈ آپ کے پاس ہو بھر سکتے ہیں ٹنکی۔ پھر ٹرک ڈرائیور کہتا ہے کہ میں بولیوارڈ میں موجود موڑ سے گزرنا چاہتا تھا کہ اس سے ٹکرایا اور اس لائن کی مخالف سمت میں لدی ہوئی ریت کے ساتھ الٹ جاتا ہے۔ ایمبولینس کو فون کرتے ہیں، مجھے اپنے شہر کے اسپتال میں لے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اسپتال میں سہولیات کم ہیں تو مجھے فردوس کے ڈاکٹر چمران ہسپتال لے جایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر سہولیات ہمارے شہر کی نسبت تھوڑی زیادہ ہیں۔ فاصلہ کتنا ہے؟ ہمارے شہر تک 120 کلومیٹر۔ اس فاصلے کے دوران میری والدہ متوجہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا میری والدہ تقریباً 15-20 سال سے مفلوج ہیں، 2 ٹانگوں سے۔ خدا انہیں شفا دیں۔ سلامت رہیں۔ دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں۔ خوش آمدید، آئیے، بہت خوش آمدید، آئیے آئیے، تشریف لائیں تشریف لائیں۔
آئیے، بہت خوش آمدید۔ پدر و مادر و خواهر و ہمارے والد، والدہ، بہن اور بہنوئی ایک ٹیکسی کے ذریعے فردوس کی طرف آتے ہیں۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ جب میں ہسپتال کے اندر پہنچی تو دیکھا تم اسٹریچر کے اوپر ہو اور تمہیں ایمبولینس کے اندر لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے منت سماجت کر کے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اب وہ آئیں، ان کی بھی اپنی ایک کہانی ہے کہ یعنی انہیں میرے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے ایمبولینس کے اندر موجود راڈ کو پکڑ رکھا تھا، وہاں پر جو راڈ موجود تھا اسے پکڑ رکھا تھا، اور میں تمہیں دیکھ رہی تھی اور میرے آنسو جاری تھے۔ میری والدہ کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے۔ میں نے اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ یہ احساس کہ انہوں نے میرے بدن پر ہاتھ لگایا تھا اور وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ کہتی ہیں یہ حس ہمارے داماد کے بدن پر بھی کہ جو ہمارا خالہ ہے انہوں نے محسوس کی، کیونکہ اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بھی انتقال کر گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں مجھے یہ احساس اس کے بدن پر بھی ہوا تھا۔ جب میں نے اس کے بدن پر ہاتھ لگایا تھا تو دیکھا کہ وہ ٹھنڈا ہے۔ وہ کہتی ہیں میں ایسے ہی اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی، میں نے دیکھا نرس نے بھی تھوڑا سا شک کیا۔ وہ کہتی ہیں اس نے اسٹیتھو اسکوپ تمہارے دل پر رکھا اور پھر پلٹ کر ڈاکٹر سے کچھ کہا۔ ڈاکٹر بھی آگے بیٹھا ہوا تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ نرس نے ڈاکٹر سے کیا کہا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایمبولینس سڑک کے کنارے پر رک گئی۔ ہم رک گئے کہ ڈاکٹر پیچھے آ جائے گاڑی میں۔ ڈاکٹر نے بھی آ کر دروازہ کھولا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ کہتی ہیں ایک لمحہ مجھے امام رضا علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ مجھے امام رضا کی یاد آ گئی تھی۔ میں کہہ رہی تھی یا امام رضا مجھے نہ چھوڑیں کہ آپ نے ہرنی کی مدد کی، میرے بچے کی آپ مدد نہیں کرنا چاہتے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا آپ تو ضامن آہو یعنی ہرنی کے ضامن بن گئے، یہاں پر میرے بچے کے بھی ضامن بن جائیں۔ وہ خود کہتی ہیں بخدا میرے گھرانے کے افراد کہ میری بہن، والد اور ہمارے بہنوئی ٹیکسی کے ذریعے ایمبولینس کے پیچھے آ رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ایمبولینس رک گئی تو ہم بھی رک گئے۔ والد اسی حالت میں باہر آئے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ڈاکٹر نے جب معائنہ کیا تو اس نے کہا ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میری والدہ اصرار کرتی ہیں کہ کس لیے واپس چلے جائیں۔ اس نے کہا میں ان کی فائل بھول آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر اس کی فائل تو گاڑی کے اگلے حصے میں ہے۔ اس نے کہا یہ ختم ہو گیا ہے، میں اسے کہاں لے جاؤں؟ وہ جسم جو ختم ہو گیا، وہ شخص جو مر گیا ہے، میں اسے کہاں لے جاؤں؟ کس لیے اسے لے جاؤں؟ یہاں پر میری بہن مجھے بتاتی ہے کہ جب ڈاکٹر نے یہ بات کہی تو بخدا پتہ نہیں کس طرح بتاؤں، مجھے نہیں پتا آپ اسے درک کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثلاً کوئی چاہے آئے اور مر جائے، اچھا، لیکن بقول معروف یہ بات آپ سے نہ کہے
وہ کہتی ہے جب ایسا ہوا تو والد بیٹھ گئے اس حالت کے ساتھ اور اس لباس کے ساتھ، اس حالت کے ساتھ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے کہ میرا بچہ مر گیا، میرا بچہ مر گیا۔ میری والدہ وہاں کہتی ہیں کہ جب میں نے بات سنی تو میں نے خود کو تمہارے بدن پر گرا دیا، دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کی۔ میرے ہاتھ اس طرح اوپر تھے، میں نے ان کی سمت اپنے آپ کو اپنے بچے کے اوپر گرا دیا اور کہا یا امام رضا، یا امام رضا، میں اپنا بچہ آپ سے مانگتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں تم اسٹریچر کے اوپر تھے کہ تم ایمبولینس کے فرش پر گر گئے۔ وہ کہتی ہیں جب تم ایمبولینس کے فرش پر گر گئے تو وہ پائپ جو تمہارے گلے میں لگائی گئی تھی وہ نکل گئی اور تم نے خرخر کرنا شروع کر دیا، ایک آواز آئی۔ پھر ڈاکٹر نے نرس کے ساتھ مل کر کہ جو پیچھے تھی تمہیں اٹھایا اور اسٹریچر پر ڈال دیا، پھر کہا کہ خاموش رہیں، خاموش رہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے اسے واپس بھیج دیا ہے، کچھ مت کہیں، روئیں مت کہ امام رضا نے اسے واپس بھیج دیا ہے۔ میرے ایک دوست کے بقول کہ وہ کہتا ہے اگر تمہاری والدہ ایمبولینس کے اندر نہ ہوتی یا مثلا وہ چاہتی کہ کوئی اور شخص ہو تو یہ واقعہ کبھی نہ ہوتا، وہ تمہارے بدن پر خود کو نہ گراتا۔ ڈاکٹر نے بھی وہاں ایسا ہی کہا۔ جب مجھے بیرجند کے امام رضا ہسپتال لے کر گئے تو وہاں مجھے آئی سی یو میں داخل کر لیا۔ وہ واحد چیز جو مجھے یاد ہے یہ ہے کہ میں بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا تھا، میری روح بلند ہوئی، میں بیڈ کے کنارے پر آیا، نیچے اترا، میں پلٹا اور اپنے آپ کو بیڈ پر دیکھا۔ ایک لمحہ کھڑا ہوا اور خود کو دیکھا، میں کیوں ہسپتال کے بیڈ پر؟ ایک سفید پٹی میرے سر پر بندھی ہوئی تھی۔ موٹر سائیکل اور وہ ایکسیڈنٹ یاد تھا آپ کو؟ نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، صرف میں کہتا ہوں ایک لمحہ میں بیڈ سے بلند ہوا اور واپس آ گیا۔ میں نے خود کو دیکھا اور کہا میں بیڈ کے اوپر کیوں ہوں؟ میرے سر پر ایک سفید پٹی تھی اور سبز رنگ کا لباس میرے جسم پر تھا اور میرے اوپر سبز رنگ کی ایک چادر تھی، ایک پائپ بھی میرے منہ میں تھا، ایک مانیٹر میری بائیں جانب تھا اور وہ تار جو مانیٹر کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ میرے سینے پر تھے اور میں مانیٹر پر موجود شکلوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں مثلا میں یہاں پر ہوں؟ کیوں وہ تار میرے ساتھ لگا رکھے ہیں؟ میں اسی طرح سوچ رہا تھا۔ یعنی آپ کو پتا تھا یہ بدن آپ ہیں، یہ بدن میں ہوں؟ جی، میں اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بدن میں ہوں کہ وہاں بیڈ پر ہے تو یہ میں کون نے ہے جو کھڑا ہے؟ یہ بالکل نہیں سوچا کہ میں کیوں خود کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے لیے بالکل بھی عجیب نہیں، بالکل بھی عجیب نہیں تھا، لیکن عجیب یہ تھا کہ میں کیوں اسپتال کے بیڈ پر ہوں۔ اب عجیب کیا ہوا یہ کہ میں اسپتال آیا ہوں، لیکن آپ نے بالکل نہیں کہا کہ دو جگہ پر وہاں کیسے بھی ہوں، یہاں بھی، یہاں بھی۔ لیکن میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خود کو دیکھ رہا ہوں۔ میں یہاں کھڑا ہوں، میری روح ہے اور میں خود کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک کھڑکی کمرے کے آخر میں تھی لیکن آس پاس کچھ اور نہیں تھا، میں صرف اپنے بدن، بیڈ اور مانیٹر کو دیکھ رہا تھا۔ آئی سی یو کمرے کے آخر میں ایک کھڑکی تھی کہ صرف ایک روشنی کی حالت میں مجھے کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس آیا، ہسپتال کی دیوار دیکھی، پھر وہ گرل کہ جو ہسپتال کی دیوار کے اوپر تھی۔ ہسپتال کی دیوار چھوٹی ہے، پھر وہ گرل کہ جو دیوار کے اوپر تھی اور دیوار کے اس طرف سڑک تھی، گاڑیاں بھی سڑک پر گزر رہی تھیں۔ میں آیا، کھڑکی سے باہر آ گیا۔ اب دیکھیے،
میں حتیٰ یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ میں کیوں کھڑکی سے باہر آیا ہوں. آپ اس چھوٹی سی کھڑکی سے کیسے گزرے؟ میں اس چھوٹی سی کھڑکی سے کیسے باہر آیا؟ وہاں پر دروازہ بھی تھا، میں دروازے سے کیوں نہیں یہ گیا؟ آپ کے لیے عجیب نہیں تھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ نہیں، میں صرف کہتا ہوں وہاں صرف کس طرح بتاؤں، وہاں پر ایک کشش تھی کہ جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. ایک کشش تھی کہ مجھے جانا ہی چاہیے تھا، اور وہی جو میں نے بتایا کشش تھی کہ جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. یہاں سے آپ کو جانا ہے. میں یہاں سے باہر آیا اور میں نے خود کو اسپتال کے صحن میں دیکھا. میں اسپتال کے صحن میں تھا. میں باہر آیا، میں نے خود کو ایک ٹنل اور سرنگ میں دیکھا. بہت ہی اندھیری سرنگ، یعنی ایسی تاریکی کہ میں آپ کو بتاؤں مطلق تاریکی، بالکل گھپ اندھیرا تھا. سرنگ کے آخر میں ایک نور اور روشنی تھی. ایک حالت اور ایک آواز تھی جو کہہ رہی تھی. کہا جا سکتا ہے اس سرنگ اور ٹنل کا سائز کیا تھا؟ مثلا آپ کو اس طرح بتاؤں، اس کا سائز ایک قیف کی حالت. آپ ایک قیف کو ذہن میں رکھیں کہ قیف ایک طرف سے بڑی اور آخر میں چھوٹی ہو جاتی ہے، اس طرح. کیا مثلا میٹر وغیرہ میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، دیکھیے یا اس کو بالکل بیان نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، میں نے جو سختی اس ٹنل اور سرنگ میں جھیلی ہے، میرا خیال اس وقت میری عمر 35 سال ہے. اتنی سختی میں نے کبھی نہیں جھیلی. خدا کرے کہ جب تک میں زندہ ہوں اتنی سختی نہ جھیلوں. بہت زیادہ سخت تھا یہ کام. آپ جب اس تاریکی اور اندھیرے میں پہنچے اور اس تاریک سرنگ میں آئے تو اس ٹنل میں حرکت آپ کے لیے اچھا احساس نہیں رکھتی تھی، نہیں. ہے نا؟ تو آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ واپس پلٹ جائیں. آپ نے کہا کہ اسپتال کی دیوار سے یہاں داخل ہوا. اب آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ میں واپس اس جگہ پہ چلا جاؤں، اندر جاؤں، یا یہ نہیں، کہ آپ دیکھیے، نے اسپتال کو بالکل بھلا دیا؟ میں بالکل بھول چکا تھا کہ میں اسپتال کے بیڈ پر تھا. اب میں اسپتال کے اندر سے باہر آیا ہوں، واپس چلا جاؤں؟ نہیں. گویا اسپتال اور ساری چیزیں مکمل ختم ہو گئی. آپ کو ایک نیا مرحلہ شروع کرنا چاہیے، اور گویا آپ کو اس ٹنل میں جانا ہی جی، ہے. مجھے اس ٹنل میں جانا تھا. یہ ہونا ہی تھا. یہ ہونا ہی تھا. یعنی میں کہتا ہوں وہ آواز جس نے مجھ سے کہا، وہ آواز میرے لیے ایسی تھی کہ تمہیں خود کو اس نور تک پہنچانا چاہیے. کیا آواز تھی؟ ایک بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی دلچسپ، خوبصورت آواز. ایک صاف آواز ایسی کہ تمہیں خود کو اس نور تک پہنچانا ہوگا. چھت کے قریب، بغیر اس کے کہ زمین کے اوپر کھڑا ہوں، زمین سے فاصلے پر تھا اور مکمل طور پر تمام موضوعات پر محیط تھا. پہلا جھٹکا جو ٹریلر کے نیچے لگا، اچھا یہ سویا ہوا تھا. جب ہلا تو ڈرائیور بیدار ہو گیا جاگ کے، اور سمجھ گیا کہ گاڑی کو کچھ ہو گیا ہے. اسی وقت مجھے ایسا احساس ہوا کہ میرے بدن سے روح خارج ہو گئی ہے اور کوئی درد مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. آدمی کی شکل اور لمبے پر سبز رنگ کے، ایسا سبز رنگ کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا رنگ نہیں دیکھا. میں اس طرح در حقیقت اپنے بدن سے باہر آ گیا، یعنی کھال کو دیکھا، خون کو دیکھا، رگ کو دیکھ رہا تھا، ان کو محسوس کر رہا تھا، اور مکمل طور پر دیکھا کہ چلا گیا ہوں، اوپر چلا گیا ہوں. جو چیز میری دید میں رکاوٹ نہیں تھی، یعنی وہ دروازہ اور کمرے کہ میں جن کو استعمال نہیں کرتا ہوں ان کا دروازہ بند تھا، میں نے کمرے کے اندر دیکھا. ایک لمحہ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بلندی پر ہوں اور اپنے آپ کو سیکنڈ کے فاصلے سے بھی کم عرصے میں دیکھ رہا ہوں. اے کاش میں اس دنیا میں واپس نہ آتا. اس طرف اتنا لذت بخش تھا کہ میں ابھی تک افسوس کر رہا ہوں کہ میں کیوں واپس آ گیا. برزخ سے واپسی. میں کہوں کہ مثلا آپ کو ایک بیابان میں رکھنا چاہیں، ایسا بیابان کہ جہاں کچھ بھی نظر نہ آئے، کوئی جگہ نظر نہ آئے، حتی ایک نقطہ بھی. پھر کئی کلومیٹر اس طرف ایک نور، میری انگلی کے ایک پور جتنا آپ اس بیابان کے آخر میں دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے کہ آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس نور تک پہنچنا ہوگا اس سے نجات پانے کے لیے. لازمی. صحیح. ایک شخص اس وقت آ کر کہتا ہے جناب اگر آپ اس بیابان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس نور تک پہنچنا ہوگا.
اور اس آواز نے کہا کہ خود کو اس نور تک پہنچاؤ۔ جی، آواز نے کہا کہ خود کو اس نور تک پہنچاؤ۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ اگر بیابان میں آپ کو چھوڑ دیں تو آپ اٹھیں گے اور پھر گر جائیں گے، اور اس ٹنل میں آپ جتنا بھی جائیں لیکن اس کے آخر تک آپ کبھی نہیں پہنچیں گے۔ یہ عجیب بات ہے اس ٹنل کی۔ اور وہ مسلسل جاتا ہے۔ جی، جتنا بھی ہم آگے جاتے تھے وہ بڑھتا جاتا تھا، اور ایک طرف گرنا، پھر اٹھنا، پھر دوبارہ۔ اب مجھے نہیں پتا اس احساس کا آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرح کا گرنا اور اٹھنا۔ جی، گرنا اور اٹھنا ایک طرح سے۔ جی، ہاتھ اور پاؤں بھی تھے یا نہیں؟ احساسات سے، کس سے؟ آپ کے احساسات گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے، اور سختی سے دو چار نہیں آپ کے ہاتھ تھے، پاؤں احساسات، تھے۔ یعنی جی، میں متوجہ ہوں۔ احساسات کے مثلا میں اس تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہوں، اچھا، کیوں یہ تاریکی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں مثلا اس فضا میں آپ باہر جانا چاہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو کہاں جانا ہے، صرف ایک چھوٹا سا نور جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب مسلسل اس طرف اپنے آپ کو آپ جانا چاہیں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اس روشنی کے علاوہ کوئی اور سم تشخیص کے قابل نہیں کوئی تھی؟ بھی بائیں چیز نہیں دائیں، تھی، کچھ اوپر بھی نہیں نیچے، تھا۔ کون سی جگہ ہے؟ میں کہتا ہوں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، صرف ایک نور تھا۔ جب میں نور میں داخل ہوا، ایک بہت سفید نور تھا، یعنی بہت سفید، بہت ہی زیادہ نورانی تھا، بہت زیادہ نورانی، بہت زیادہ۔ اس نور کے بارے میں آپ کا کیا احساس تھا؟ یہ احساس کہ مثلا خوشی کا احساس کہ میں آخر کار اس نور تک پہنچ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں آخر کار اس نور تک پہنچ گیا، نجات تک۔ اس نجات تک۔ آخر کار مجھے ٹنل سے نجات مل گئی۔ موقعی که رسیدم به نور جب میں نور تک پہنچ گیا تو میں نے خود کو ایک شہر کی صاحب الزمان انجمن کے دروازے کے سامنے دیکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ توانائی، یہ کشش کہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اپنے اندر کھینچ رہی تھی۔ میں بھی اندر چلا گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، میں بھی اندر چلا گیا، امام بارگاہ کے اندر چلا گیا۔ میری دائیں جانب میری اہلیہ کا ایک بھائی تھا، اس کے ساتھ میرے سسر تھے۔ میں نے ان میں سے کسی کو زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، آپ کی اہلیہ کے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا؟ جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب انتقال کر چکے تھے آپ کی شادی سے پہلے؟ میری شادی سے پہلے۔ جی، میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں اندر گیا، میری دائیں جانب میری اہلیہ کا ایک بھائی تھا، اس کے ساتھ میرے سسر تھے، بائیں جانب بھی میری اہلیہ کا ایک اور بھائی تھا، اس کے ساتھ میرا ایک خالہ زاد بھائی تھا، ان کا وہ بھی بھی انتقال انتقال ہو کر گیا چکا تھا۔ جی، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ انتقال ہو گیا تھا۔ مثلا آپ کسی محفل میں یا کسی جگہ داخل ہونا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں سب نے احتراماً ہاتھ اپنے سینوں پر رکھے ہوئے تھے، احترام کی شکل میں، اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے سسر اتنا ہنس رہے تھے کہ ان کی ہنسی ابھی تک میرے ذہن میں ہے۔ یعنی اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ سب کچھ میرے ذہن میں آ گیا ہے، اس وقت کی باتیں۔ همه اینا اومده توی ذهنم. بعد ارزم به حضورتون که آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ تو مر چکے تھے میرے سسر، اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے بالکل بھی نہیں سوچا، بالکل اس ذہن میں بات نہیں آپ کو آئی، کوئی تعجب نہیں کوئی ہوا؟ تعجب بھی نہیں ہوا۔ نہیں، وہاں پر جو کھڑکیاں تھیں اس شکل کی تھیں کہ ان کے اوپر قوس بنی ہوئی تھی، در بود. ان کے نیچے دروازہ تھا، اور پھر اوپر جو قوس تھی اس میں شیشہ لگا ہوا تھا، قوس داشت. اس کے اندر نور روشن تھا، مثلا ایک سبز نور، مثلا یکیش ایک نور پیلا نور، ایک سفید نور۔ یہ تین رنگ ایک دوسرے کے ساتھ چن کر رکھے ہوئے تھے۔ چیده بود کنار هم. اس طرف سے جہاں تک نظر جاتی تھی صرف یہی نور همین نور اور یہی کھڑکیاں تھیں، لیکن اس کا سبز نور بہت ہی اچھا تھا، سبزش خیلی بہت ہی اچھا نور تھا، بہت ہی خوش رنگ۔ خوشایندی بود.
ارزم به حضورتون که اب خدمت میں عرض کروں کہ ایک لمحہ میں اسی طرح کھڑا ہوا تھا اور اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا. میرا خالہ زاد جو بائیں جانب تھا اس نے کہا اندر جاؤ میرے بھائی. ابھی تک اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. 11 سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک میرا خیال ہے ساری زندگی اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہے گی. اس نے کہا اندر جاؤ میرے بھائی. میں نے اس کی طرف دیکھا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا اندر جاؤ. پھر میں اندر چلا گیا. بعد منم رفتم امام بارگاہ کے صحن کے بیچ میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا. اس کا رنگ تھوڑا سا کالا تھا, سانولے رنگ کا تھا, لیکن جب وہ میرے سامنے آیا تو وہ بوڑھا آدمی اتنا خوبصورت تھا, اتنا نورانی تھا کہ میں کھڑا ہوا تھا اور صرف اس کی نورانیت اور اس کی خوبصورتی کو دیکھے جا رہا تھا ولی موقعی که اومد کہ یہ جب زندہ تھا تو اس شکل کا نہیں تھا. اب یہ کیوں اتنا خوبصورت ہے, به قدری وہ اتنا نورانی کیوں ہے, که من اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ یہ اتنا نورانی ہو گیا ہے. و این میں کھڑا ہو کر اسے دیکھے ہی جا رہا تھا کہ کس لیے وہ اتنا خوبصورت ہے, وہ کیوں اتنا نورانی ہو گیا ہے. میں اسی طرح کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور مجھے موڑ لیا, اس طرف موڑ دیا کہ جس طرف سے میں آیا تھا. مجھے پلٹایا تو اس طرح کہا جاؤ تمہیں بتاؤں گا. منو برگرد جب اس نے کہا جاؤ, برگردون یہ لاٹھی جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ مجھے ماری کہ جو میرے سر کے پیچھے لگی موقعی که گفت برو اور پھر میری کمر پر لگی زد به من کہ اب بھی میں اپنے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ لگاتا ہوں که الان تو پشت سرم درد وہاں پر ایک درد محسوس ہوتا ہے. دردیه که یعنی میرا تکیہ ایسا ہونا چاہیے کہ خود میرا اپنا تکیہ ہونا چاہیے, چون اگه اس لیے کہ میں اگر کسی اور تکیے پر سونا چاہوں تو نہیں سو سکتا ہوں. یہ درد اسی درد کا تسلسل ہے. جی میں اپنے آپ سے کہتا ہوں یہ اسی لکڑی کا درد ہے کہ جو مجھے ماری تھی, همون عصایی بود اسی لاٹھی کا درد ہے کہ جو مجھے ماری تھی. میں اپنے آپ سے کہتا ہوں یعنی یہ درد میرا خیال ہے وہی درد ہے کہ جو مجھے زور سے لاٹھی پڑی تھی سر پہ مضبوطی کے ساتھ, اس طرح مجھے ماری کہ جاؤ تمہیں بتاؤں گا. ناامیدانه میں نے بھی مایوسی کی حالت میں کہ مثلا آپ کی پوری دنیا اجڑنے والی ہو, مایوسی کے ساتھ ناامیدانه سرم اپنا سر نیچے جھکا لیا. یعنی مجھے یاد ہے, اچھی طرح یاد ہے, میں نے اپنا سر کس چیز سے جھکا لیا. مایوس تھے؟ از این که اس چیز سے مایوس کہ میں کیوں نہیں گیا, مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیا. اچھا آپ وہاں رکنا چاہتے جی تھے؟ ہاں میں رکنا چاہتا تھا, میں اس فضا میں ٹھہرنا چاہتا تھا. انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرنے سے ڈرتا ہے اور اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے. کتنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ٹھہرے. خودش از اب آپ تصور کیجئے کہ میں جو ہوں پہلے مرنے سے ڈرتا تھا, اس دنیا میں گیا تو جب اس بوڑھے آدمی نے کہا جاؤ, که من آپ تصور کیجئے کہ کوئی ابھی آپ سے کہنا چاہے کہ حضرت اسرائیل آ کر رفتم که تمہاری جان لینا چاہتے ہیں, آپ سے کہیں یا آپ پر الہام ہو کہ اس وقت آپ کی جان لینا چاہتے ہیں, آپ کی قبض روح کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی کیا حالت ہوگی. بخواد جون تو بگیر ذرا آپ تصور کریں کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس وقت آپ کی جان نکلنے والی ہے یا آپ کی جان لینا چاہتے ہیں یا قبض روح ہونا چاہ رہی ہے, تو آپ پر کیا گزر جائے گی. آپ مایوس ہو جائیں گے, منم اونجوری بود آپ کی پوری دنیا اجڑ جائے گی. یعنی جب آپ سے کہا کہ پلٹو اور واپس جاؤ, گویا کہ آپ کی جان لینا چاہتے ہیں, یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں مت رکو, آپ کو زیادہ افسوس ہوا. اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ کیوں مثلا اس نے کہا جاؤ. میں اس نورانیت اور اس امام بارگاہ کو دوست رکھتا ہوں, مثلا میں اس جگہ ٹھہرنا چاہتا ہوں, میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. وہ کیوں کہتا ہے جاؤ. باشم اینجا پھر میں نے اپنا سر جھکا لیا اور میں اس دروازے سے کہ جہاں سے اندر داخل ہوا تھا انداختم پایین باہر جا رہا تھا, تو یہ 4 افراد جو دروازے کے سامنے که اومده بود میرے استقبال کے لیے آئے تھے, وہ 4 افراد نہیں تھے. دم در جب میں امام بارگاہ سے باہر آیا تو اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. مهدی بیرون دیگه هیچ یادم نمیاد.
برزخ سے واپسی۔ جمعرات کا دن تھا کہ میں ہوش میں آ جاتا ہوں، یعنی شب جمعہ۔ اچھا، میں ہوش میں آتا ہوں، مجھے باہر لے کر آتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ہر روز امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سلامتی کے لیے ایک آیت الکرسی پڑھوں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں کام انجام دے رہا ہوں۔ کم از کم جس وقت بھی میں فارغ ہوتا ہوں یا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کسٹمر کے گھر جا رہا ہوتا ہوں تو میں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہوں۔ یا جب میں کسٹمر کے گھر میں جاتا ہوں، چونکہ میرا کام خراب گھریلو مصنوعات اور چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، میں کسٹمر کے گھر جاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں مثلا ایک پیچ جو ہے ٹائٹ کروں کہ وہ چیز اچھی ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کتنے پیسے ہوئے؟ میں کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یا امام زمانہ کی سلامتی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو یا 3 صلواتیں بھیجو امام زمانہ کی سلامتی کے لیے۔ پھر اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا، میں نے شادی کر لی اور پھر ہم اپنے گھر میں منتقل ہو گئے۔ شادی کے شروع میں مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر ہمارا بچہ ہوا اور وہ بیٹی ہوئی تو اس کا نام امام زمانہ کی والدہ کے نام پر رکھیں گے، اور اگر لڑکا ہوا تو چونکہ اس کا ماموں مہدی ہے، امام زمانہ کا ایک لقب، میرا پہلا بچہ بیٹی ہے، ہم نے اس کا نام نرجس رکھا، دوسرے کا نام صالح رکھا۔ گذاشتم صالح۔ نفس اور روح کا مسئلہ، اور یہ کہ یہ 2 معنی و مفہوم ہے یا ایک معنی ہے، فرمائیے کہ فلسفے کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس اور روح کو فلسفے میں مترادف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ انسان نفس رکھتا ہے یا روح رکھتا ہے تو ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ مجرد مخلوق کے جو انسان کے بدن کے ایک جسمانی اور نباتی مخلوق کی حیثیت سے پرورش کرتی ہے اور اسے ترقی دے کر انسان میں تبدیل کرتی ہے۔ چونکہ انسان کی حقیقت روح اور نفس ہے، لیکن فلسفے میں روح کا ایک اور معنی بھی ہے۔ روح جبروتی مجرد مخلوقات کے معنی میں کہ جسے عقل اور عقول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ فلسفے میں وہی ملائکہ ہیں شرع میں۔ ملا صدرہ کتاب شرع الہدایہ الاثیریہ میں کہتے ہیں عقول عند الفلاسفہ عند الملائکہ عند الشرع، یعنی وہی عقول کے فلسفے میں جن کو کہا جاتا ہے، جسے جبرائیل، میکائیل وغیرہ یہ سب، ان میں سے ہر ایک عقل ہے اور ہر ایک منفرد ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس 2 جبرائیل نہیں ہیں، 3 جبرائیل نہیں ہیں، انسان کی طرح نہیں ہے۔ انسان مثلا اربوں انسان ہے۔ فلسفے میں روح کو عقل مجرد ملائکہ کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن جو چیز انسان سے تعلق رکھتی ہے روح اور نفس ایک معنی میں ہے۔ ایک معنی میں ہے۔ اور یہ نفس کے جو روح کے معنی میں ہے، ہم استعمال اسے کرتے ہیں یا کیا ماہیت رکھتا ہے؟ مادہ سے مجرد ایک حقیقت ہے۔ البتہ مسلمان متکلمین کہتے ہیں کہ ایک لطیف جسم ہے ہوا کی مانند کہ جو دکھائی نہیں دیتا، بہت لطیف جسم ہے لیکن جسم ہے، مادی ہے لیکن لطیف ہے۔ لیکن تمام فلاسفہ چاہے ابو علی سینا ہوں یا فارابی جیسے فلاسفہ ہوں، جو حکمت مشائی ہیں یا حکمت اشراق جیسے شہاب الدین سہروردی، اور اسی طرح حکمت متعالی جیسے ملا صدرہ، اور اب ملا صدرہ کے تابعین جیسے جناب علی حکیم، مثلا جناب زنوزی یا علامہ طباطبائی جیسے عصر حاضر کے بعض علماء، اور آیت اللہ جواد آمولی، آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ سبحانی اور آیت اللہ حسن زادہ جیسے ہمارے فلسفی استاد کے جو اس وقت ہیں، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ انسان کی روح اور نفس مجرد ہے۔ یعنی وہ لطیف مادہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، اس سے بالاتر ہے۔ ایک مجرد مخلوق ہے، لیکن اس مجرد میں سے ہے جسے اصطلاح میں کہتے ہیں تجرد مثالی، یعنی جب وہ کام انجام دینا چاہتا ہے تو اسے مادی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جسمانی اور بدنی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بنا پر جب مثلا فرض کریں کہ وہ چلنا چاہتا ہے یا مثلا کوئی بھی اور کام کرنا چاہتا ہے تو اسے بدن میں آنا ہوگا، بدن کے ساتھ متحد ہو جائے تاکہ بات کر سکے، چل سکے، اس طرح کے کام انجام دے۔ لیکن ادراک
کہ جو ایک مجرد امر ہے تو نفس اور روح کو ادراک میں بدن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ درست ہے کہ اس وقت جب بدن کے ساتھ متحد ہوتی ہے، مثلا جب دیکھنا یا سننا چاہتی ہے تو آنکھ اور کان کے ذریعے اور دماغ کے خلیوں اور دماغ کے نیورونز کے ذریعے آتی ہے تاکہ دیکھے اور سنے، لیکن جب اس بدن سے الگ ہے تو نہیں۔ پھر ادراک میں ضرورت نہیں ہے کہ اس لیے ادراک ایک مجرد امر ہے، غیر مادی۔ چونکہ غیر مادی امر ہے تو نفس کو غیر مادی کاموں میں مادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وہ مادی کام انجام دینا چاہتا ہے تو اسے مادی بدن کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر جب روح کو جو غیر مادی ہے یا نفس کے جو غیر مادی ہے مادی بدن سے الگ ہو جاتا ہے، وہ کام جو انجام دے سکتا ہے ادراک ہے۔ ادراک کو نہیں۔ مثلا بعض دیگر مجرد کام بھی ہیں، مثلا فرض کریں کہ بعض اوقات ایک حقیقت کو کسی اور انسان کے ذہن میں قرار دے، یہ بھی ایک کام ہے، ایک فعل ہے۔ فرض کیجئے کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا اور عالم خواب میں یا حتیٰ عالم بیداری میں وہ اپنے رشتہ داروں کے ذہن میں ایک حقیقت پیدا کرتا ہے کہ وہ ایک بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ جو اب تک نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس شخص کے نفس یا روح کا رابطہ کہ جو بدن سے خارج ہوا ہے ان انسانوں کے ساتھ جو ابھی تک جسمانی ڈھانچے میں ابھی تک اپنی جسمانی ڈھانچے میں ہیں۔ اسدی صاحب، جی مخاطب کے لیے سوال ہوتا ہے کہ یہ چیز جو آپ نے دیکھی کتنی اس میں حقیقت تھی، خواب کی جنس سے تھی، خیال کی جنس سے تھی، بیداری تھی، اور ہم مخاطب کی ایک مدد کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ آپ کو یہ مدد کرنا ہوگی کیونکہ آپ نے وہاں کا تجربہ کیا ہے۔ میں آپ کو ایک گلوب دیتا ہوں، جی 4 الفاظ میں سے خواب، خیال، وہاں یعنی وہاں آپ کو جو تجربہ حاصل ہوا، اور یہاں یعنی بیداری، یہی جگہ جی جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ سب سے کم حقیقت رکھتا ہے، وہاں، خواب، خیال اور یہاں، اس میں سے جو سب سے کم تر، ایک مارکر ہمیں دیں۔ میں ایک مارکر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان 4 الفاظ میں سے ایک لفظ لکھیے کہ جو سب سے کم حقیقت رکھتا ہے۔ مجھے دیجیے، میں سب سے نیچے والے خانے میں رکھتا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں۔ میری نظر میں خیال ہے آپ کی نظر میں۔ خیال سے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ خیال سے اوپر میری نظر میں خواب ہے۔ خواب، جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ خیال سے اوپر جو ہے وہ خواب ہے۔ تو خواب سے اوپر آپ کیا رکھیں گے؟ دیکھیے، خواب سے اوپر وہاں خواب سے اوپر تھا، نہیں یا یہاں، اچھا، اس لیے کہ خواب کے بعد میرے لیے ہوگا یہاں۔ آپ کے لیے اس تجربے کے پیش نظر جو آپ کو حاصل ہوا، درست ہے؟ جی ہاں، تو آپ کی نظر میں یہ ترتیب صحیح ہے، اور سب سے اوپر پھر وہاں آئے گا، خیال، خواب، خیال، یہاں، اور جی باقی بچتے وہاں۔ وہاں برزخ سے واپسی۔ موت کے قریب کے تجربات میں ایک بہت ہی اہم حصہ نور تک پہنچنے والی ٹنل یا سرنگ ہے۔ اس اصطلاح میں اسے نورانی ٹنل کہا جاتا ہے۔
یہ ٹنل موت کے قریب کے تجربے کی بحثوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اتنی جانی پہچانی اور مشہور ہے کہ بہت سے لوگ یہ غلط خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو موت کے قریب کا تجربہ حاصل ہوتا ہے تو لازمی طور پر اس نے نور تک پہنچنے والی ایک ٹنل یا سرنگ عبور کی ہوگی اور اس نے اس ٹنل میں موجودگی کو محسوس کیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ میں اپنے مطالعات اور انٹرویوز میں اس بات تک پہنچ گیا تھا کہ سب لازمی طور پر اس ٹنل میں نہیں جاتے ہیں، لیکن ضروری تھا کہ میں کچھ ایسے لوگوں سے رابطہ کروں کہ جن کے پاس زیادہ وسیع معلومات موجود ہوں اور انہوں نے موت کے قریب کا تجربہ کرنے والے زیادہ لوگوں سے بات کی ہو۔ اس بنا پر میں نے اس بارے میں عارضی موت کے تجربات کے نیٹ ورک کی جرمن انجمن کے سربراہ پروفیسر نیکولائی سے بات چیت کی ہے اور ان سے بھی پوچھا ہے کہ کیا وہ ٹنل ہونی چاہیے تاکہ اس تجربے کو موت کے قریب کا تجربہ قرار دیا جائے، یا تجربہ ممکن ہے موت کے قریب کا تجربہ ہو اور آپ کی تحقیقات کے مطابق تجربہ کرنے والے شخص نے پھر بھی ٹنل عبور نہ کی ہو یا ٹنل نہ دیکھی ہو۔ نیکولائی صاحب کا اس بارے میں جواب ہم ساتھ مل کر سنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تجربے کا اولین مرحلہ جسمانی ڈھانچے سے باہر نکلنے کا تجربہ ہے، اور ممکن ہے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے اور شخص کی روح دوبارہ اپنے جسم میں واپس آ جائے۔ ٹنل خود منتقل ہونے کے اگلے مرحلے کا ایک حصہ ہے۔ در حقیقت ٹنل کے ذریعے شخص کی نور کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، یا وہ نورانی وجود سے ملاقات کرے گا یا خود کے نورانی اور بہشتی جگہوں پر محسوس کرے گا، لیکن منتقل ہونے کا یہ مرحلہ لازمی طور پر نور کی ٹنل کے ذریعے نہیں ہے، اور یہ صرف ایک تاریکی سے گزر کر روشنی تک پہنچنے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے عروج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حتیٰ ایک سمبولک حالت میں بھی پیش آ سکتا ہے۔ مثلا ممکن ہے کوئی شخص یہ بتائے کہ وہ ایک گزرگاہ، سڑک یا حتیٰ ایک پل پر سے گزرا ہے اور اس راستے کے آخر میں ایک نور اس کے انتظار میں تھا۔ ہم ان مثالوں سے متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ حالتیں ظاہری نہیں ہیں کہ فیصلہ کن ہیں، کہ بلکہ اس لمحے میں اس انسان کا احساس ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے وہ عام دنیا سے باہر ایک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور جرمن فلسفی روڈولف ایٹو کے مطابق کہ ان تجربات کو نومینوز یعنی مقدس کا نام دیا گیا ہے۔ انسان وہاں پر یہ احساس رکھتے تھے کہ وہ ایک مقدس فضا اور دنیا سے باہر ہیں۔ مقدس و خارج از جهان هستند. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا، موعد دیدار کجاست. و در پایان آپ پر خدا کا مہربان نور ہمیشہ سے زیادہ تابندہ رہے۔ اجازت دیجیے۔ همیشه